سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شانیں اور جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، حقیقتاً وہ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہیں، اور کوئی شخص اور کوئی مخلوق اسے شمار نہیں کر سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو یا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور یا انہیں وہ عظمتیں عطا فرمانے والا خدا جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کتنے ہی پہلوؤں سے بات کر لیں، کتنی ہی عظمتوں اور شانوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں، ہماری زندگیاں یقیناً ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری پیاری شانیں ہیں، ان میں ایک شان کے اوپر ہم اپنے اس سلسلے میں کلام کریں گے، اور وہ شان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ترین ہستی ہیں، سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے بڑھ کر بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک وصف کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء، سید الانبیاء اور سید المرسلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سید المرسلین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت وصف ہے، بڑی ہی پیاری صفت ہے۔ اس موضوع پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے بالا ہیں، تمام مخلوق سے بڑھ کر ہیں، اس پر علماء کرام نے کثیر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بعض نے اپنی کسی کتاب کا ایک حصہ اس موضوع کے لیے وقف کیا، کسی نے بطور خاص کتاب ہی اس موضوع کے اوپر تصنیف فرمائی۔ چنانچہ سیرت کی کتابیں پڑھیں یا فضائل و کمالات اور فضائل و مناقب کی کتابیں پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان مبارک کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی موضوع پر ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، جو زبردست عاشق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنا جن کی زندگی کا مقصد اور جن کی پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے بھی اسی موضوع پر سوال کیا گیا۔ سوال ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں،
اس پر کیا قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سوال کو پڑھا تو چونکہ سوال تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، سوال تھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کے بارے میں، آپ کے سب سے افضل ہونے کے بارے میں۔ تو جب محبوب کے بارے میں سوال ہو تو محب کا قلم کیسے چلتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوبصورت کتاب 10 آیتوں اور 100 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو دلائل دیے ان میں 10 آیات کو منتخب کیا اور 100 احادیث کو منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو آیت لکھی اس کے نیچے دیگر آیتیں موجود ہیں۔ تو یہ نہیں کہ 10 ہی آیتیں ہیں، بنیاد 10 آیتوں کو بنایا، پھر اس کے نیچے متعدد آیتیں آپ نے تحریر فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اگر اس پر کھل کر لکھنے جائیں تو جلدوں کی جلدیں بھر جائیں اور کبھی یہ موضوع پایہ تکمیل کو نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سید المرسلین ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس عقیدے کو بیان فرمایا اور پھر جو اس کے اوپر دلائل دیے، اس کی تمہید جو آپ نے بیان فرمائی، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ان متعدد سلسلوں کے اندر اسی کتاب سے استفادہ کریں گے، تجلی الیقین سے، اور اسی کے دلائل کو بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، یہ عقیدہ کس مرتبے اور درجے کا ہے؟ یعنی اس عقیدے کو تسلیم کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی، ایقانی مسئلہ ہے جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندہ شیاطین والعیاذ باللہ رب العالمین۔ تو فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، یہ عقیدہ قطعی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ یقینی ہے، یہ اذعانی ہے، اذعان بھی یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اجماعی ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ ایقانی ہے کہ اس پہ یقین رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ اس درجے کا عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی اشعار کے اندر اس عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا۔ ہم نے کچھ اشعار بھی وہ منتخب کیے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے، کہ جن کے اندر اسی عقیدے کو مختلف رنگوں میں مختلف انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے۔ اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے۔ جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے مجمع کا دولہا بنایا جائے گا۔ جیسے دولہا سارے باراتیوں میں ممتاز ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اس وقت وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوں گی، ان میں نبی بھی ہوں گے، ان میں ولی بھی ہوں گے، ان میں فرشتے بھی ہوں گے۔ جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو اس مخلوق کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا کی طرح لایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اس وقت ظاہر ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل، انبیاء جلیل، جلالت والے، بزرگی والے، عظمت والے انبیاء سے لے کر حضرت خلیل اللہ تک علیہ الصلوۃ والسلام،
کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، آقا کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے، موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہی کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا۔ جو آج نہاں ہے، یعنی آج دنیا میں پوشیدہ ہے، نہاں ہے، کل عیاں ہوگا، قیامت میں کھل جائے گا۔ اس دن جو مومن و مقر ہیں، جو آج دنیا میں مانتے ہیں کہ آقا ہی سب سے بڑھ کر ہیں، آقا ہی سب سے بلند و بالا ہیں، جو آج مانتے ہیں، قیامت کے دن خوشیاں منا رہے ہوں گے، قیامت کے دن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور قیامت کا منظر کیا ہوگا اور حضور کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں نے آقا کو مان لیا، انہی سے غرض رکھی، انہی کی طرف توجہ رکھی، انہی کو تسلیم کیا، انہی کے قدموں پہ سر رکھا، انہی کے آگے اپنی نیاز عقیدت کو جھکایا، اپنی جبین عقیدت کو جھکایا، تو فرماتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معتزلہ فرقہ جو بڑا عرصہ پرانا گزرا ہے، آج بھی کچھ لوگ اس کے پائے جاتے ہیں، معتزلہ فرقہ کا یہ عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں، ان کا یہ عقیدہ، اور وہ غلط ہے، باطل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں، اس کے باوجود معتزلہ کا اس بات پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افضلیت ہے، اسے پچھلے زمانے کے گمراہ فرقے بھی تسلیم کرتے تھے کہ کائنات میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر، سب سے بلند و بالا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں۔ 4 فرشتے سب سے مشہور اور سب سے مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 4 فرشتے سب سے افضل اور مقرب ترین فرشتے ہیں، اور ان میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ نمایاں۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ فرشتوں کے تو سردار ہیں لیکن ہمارے آقا کے غلام ہیں، وہ فرشتوں کے تو سردار ہیں لیکن ہمارے آقا کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کتاب تصنیف فرمائی، اس موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے اجلال جبریل بجعلہ خادما للمحبوب الجمیل، کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم قرار دینے میں جبرائیل امین علیہ السلام کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم بنے تو جبرائیل امین علیہ السلام کی شان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر حضور کی ایک شان کو بیان فرمایا، فرمایا ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے تو وصف، تیری تو شانیں، تیری تو عظمتیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو شان یہ ہے
کہ اس میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں. آپ کی شانوں میں، عظمتوں میں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی، ختم ہو جانے کا عیب ان پہ آئے ایسا ہے ہی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں پر فضیلت. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ شان ہے، آپ کا سید المرسلین ہونا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر جو مسئلہ بذات خود ظاہر، دلیلیں اس پر وافر، آیات اس پر متکاثر اور احادیث اس پر متواتر. مسئلہ ظاہر، دلائل وافر، آیتیں متکاثر اور احادیث متواتر. یعنی اس قدر دلائل ہیں اس عقیدے کے اوپر. اب اس کے بعد اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے تمام صحابہ سے افضل ہونے پر، شیخین کریمین کے تمام صحابہ سے افضل ہونے پر. اس کتاب کا نام تھا منتہی التفصیل لمبحث التفضیل. فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں آپ کے افضل ہونے پر میں نے کتاب لکھی. وہ اتنی طویل ہو گئی، وہ کتاب اتنی طویل ہو گئی، اس میں دلائل اتنے آ گئے کہ میں نے یہ سمجھ کے کہ اتنی بڑی کتاب کون پڑھے گا، میں نے اس کا اختصار کیا. اس سے پھر ایک چھوٹی کتاب بنائی اور وہ چھوٹی کتاب جو ہے اس کا نام رکھا مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین. یہ کتاب جو ہے یہ اب ملتی ہے، اور یہ جو چھوٹی مختصر کتاب ہے یہ بھی اتنی موٹی ہے، یہ بھی 300 صفحات سے زیادہ ہے. اور وہ جو اصل کتاب جس کا یہ اختصار ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 90 کاپیوں کے اوپر میں نے وہ کتاب لکھی، یعنی 90 رجسٹر کے اوپر وہ کتاب لکھی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو مسئلہ تھا شیخین کریمین کی افضلیت پر، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر. فرماتے ہیں کہ وہ تو بحث متناہی المقدار تھی، وہ تو وہ بحث تھی جس کی انتہا ہے، وہ تو وہ بحث تھی جس کی انتہا ہے. حضور کی شان تو وہ ہے، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں. حضور کی شان تو وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں. اگر میں اس پر لکھنا چاہوں تو کتنی جلدوں کے اندر وہ کتاب آئے گی. فرماتے ہیں کہ جلدوں سے بھی تجاوز کر جائے گی. سبحان اللہ. سرکار کی شان جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جو آپ کی مبارک ہتھیلی ہے اور اس مبارک ہتھیلی میں جو لکیریں ہیں، اس مبارک ہتھیلی کے اندر جو لکیریں ہیں، اس ایک ایک لکیر کے اندر نور کی موجیں چل رہی ہیں، ایک ایک لکیر کے اندر نور کی موجیں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمت کا سمندر ہیں. تو جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان وہ ہے. اس پر آیت مبارکہ آپ نے نقل فرمائی، اس آیت مبارکہ سے تبرکن اس سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. فرمایا اگر زمین میں موجود سارے درخت قلم بن جائیں، زمین میں موجود سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور جو سمندر ہیں ان کا پانی روشنائی بن جائے اور پھر اس کے ساتھ 7 سمندروں کو اور ملا دیا جائے تو یہ درختوں کی بنی ہوئی قلمیں ختم ہو جائیں، یہ سمندروں کا پانی روشنائی جو بن چکا وہ ختم ہو جائے، یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ختم نہیں ہوگی، سرکار کی شان ختم نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے. اب اس کے بعد یہ تمہید کے بعد اب اعلیٰ حضرت نے آیات نقل کی اور اس کے بعد اس کے اوپر دلائل دینا شروع کی. پہلی دلیل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے افضل ہے. اس کے اوپر پہلی دلیل سورہ
آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کر جب اللہ نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول تصدیق فرماتا ہوا آئے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبیو، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نبیوں نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ وعدہ کب ہوا؟ انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں، جب صرف روحیں تھیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ارواح مبارکہ کو جمع فرمایا اور انہیں جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا۔ ان سے فرمایا کہ اے رسولو، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، تمہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، کتاب اور حکمت کا نور تمہیں عطا کیا جائے گا، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول اگر تشریف لے آئے تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اب وہ عظمت والا رسول کون ہے؟ جس پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا سارے نبیوں کو حکم دیا گیا، سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا، وہ عظمت والے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سارے نبیوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر تم نے میرے ذمے کو قبول کر لیا؟ انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس عہد کو قبول کر لیا، ہم ایسا ہی کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا تو اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ہر نبی دوسرے پر گواہ بنے کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد کیا تھا، اس پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے۔ اور پھر ان کو گواہ بنانے کے بعد فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ تم نے میرے حضور، میری بارگاہ میں یہ اقرار کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو پھر گیا، ابھی تو میری بارگاہ میں اقرار کیا، اس کے بعد جو پھر گیا تو وہ بے حکم اور نافرمانوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ عہد کن سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے۔ اور کب لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح کے اندر، اور کتنی تاکیدوں اور کتنے زوردار انداز کے اندر یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ اب اس عہد کی مزید اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر جو صحابہ کرام کے اور جو علماء کرام کے اقوال ہیں، اب ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک ہر نبی سے یہ عہد لیتا رہا
ہر نبی سے یہ عہد لیتا رہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جائے اور وہ پہلے نبی دنیا میں موجود ہوں تو ہر نبی ان پر ایمان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد نبیوں سے بھی لیا اور نبیوں کی امتوں سے بھی یہ عہد لیا. نبیوں کی امتوں سے بھی یہ عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لائیں گے تو ان کی امتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گی. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی امتوں کے اندر بھی اسے بیان کریں اور اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیں، تو اب خود غور کر لیں کہ کیا انبیاء نے اپنی امتوں کے درمیان بیان نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا. اب جو کیا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والثناء نشر مناقب و ذکر مناسب حضور سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین سے رطب اللسان رہتے اپنی مبارک مجلسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور مدح سے زینت بخشتے اور اپنی امتوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لیتے. یعنی انبیاء اپنی مجلسوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک سے سجایا کرتے تھے، اپنی امتوں سے وعدے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بطور خاص مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو بطور خاص مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تاکہ تمہیں بشارت دوں، خوشخبری دوں اس رسول کی جو میرے بعد میں آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام نامی اسم گرامی، جس کا مبارک نام احمد ہوگا. اس مبارک نبی، اس مبارک رسول کی خوشخبری دینے تمہیں آیا. تو جو نبی آیا اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشخبریاں دیتے آیا. گویا ہر نبی کی زبان پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا، حضور کی آمد کا تذکرہ تھا. اور نبیوں کی زبانوں پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ ہے اور حضور کے صحابہ کی زبانوں پر بھی اپنے آقا کی شانوں کا تذکرہ ہے. نبیوں کی زبانوں پر بھی، صحابہ کی زبانوں پر بھی، مسلمانوں کی زبانوں پر بھی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر اور کتنی جامعیت کے ساتھ اسے بیان فرمایا. آپ کا شعر ملاحظہ فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی. یہ سارے نبیوں کے یہ القاب ہیں. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. فرماتے ہیں کہ سب کی زبانوں پر جو ثنا جاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے لیے جاری ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک. اور پھر اسی آیت مبارکہ کی مزید وضاحت کے اندر جو علماء نے چیزیں بیان فرمائی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فرمان بھی ذکر کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک کے جملہ نبیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی فرماتا رہا کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا پیارا رسول تشریف لائے گا. اور امتیں، نبیوں کی امتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی رہیں، ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری دیتی رہیں.
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتی رہی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتی رہی. گویا نبی ہیں یا نبیوں کی امتیں ہیں، صحابہ ہیں یا ان کے بعد ساری کی ساری امت ہے، سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. یا رسول اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے نہ کسی کو پہلے ملا ہے نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے. پھر یہ جو بات ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پچھلی امتیں دعائیں مانگتی تھیں. اس کی تصریح جو ہے باقاعدہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. در منصور کے اندر یہ روایت ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اس کی تفسیر کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یعنی جو مدینے کے یہودی تھے، یہ نبی کے ظہور سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے فرمایا کہ یہ کافروں کے مقابلے میں نبی کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. جب سرکار نہیں آئے تھے تو یہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب سرکار آ گئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. حضور کے آنے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں، آنے کے بعد انکار کر دیا. دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں ان کی دعا یہ تھی اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراہ. دعا یہ کرتے تھے اے اللہ کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما اس نبی کے صدقے، ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما اس نبی کے صدقے جو نبی آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں اور جن کی شانوں کا بیان ہم تورات کے اندر موجود پاتے ہیں. تو یا تورات کے اندر سرکار کی شانیں موجود تھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ لوگ دعا کیا کرتے تھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت، آپ کا سب سے افضل ہونا، اسی کے سیاق کے اندر کہ سارے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا اليوم ما واسعہ الا ان یتبعنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارکہ میں فرمایا کہ اگر آج سرکار فرما رہے کہ اگر آج موسیٰ بھی دنیا میں زندہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا بھی گزارا نہ ہوتا، میری پیروی کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزارا نہ ہوتا، وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، وہ بھی میری ہی پیروی کرتے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک شعر کے اندر بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا اصل ہونا، ہر شے کا امام ہونا، سب کا امام ہونا، سب کا سردار ہونا، سب کا امیر ہونا، سب پہ حکومت ہونا، سب کا والی ہونا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کی اصل بھی بنایا، سب کا امام بھی بنایا، سب کا سردار بھی بنایا، سب کا امیر بھی بنایا، سب پہ حکومت بھی عطا فرمائی، سب کا والی بھی بنایا. یا رسول اللہ یہ ساری شانیں خدا کے یہاں تمہارے لیے، آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شانیں عطا فرمائی. اچھا، یہ جو ابھی روایت بیان کی یہ تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جو
اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے زمانے میں تشریف لے آئیں تو وہ نبی ان پہ ایمان لائے گا، ان کی مدد کرے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس وقت جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، آپ کی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو، جس پر عمل کرنے کا حکم ہو چکا ہو، تو اس وقت جو دوسرا نبی ہوگا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا قیامت کے نزدیک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، جب لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جو شریعت چلنی ہے وہ ہمارے نبی کی چلنی، جو نبوت کی پیروی جس کی جانی ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہی ہوں گے جب تشریف لائیں گے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، آپ کے ظہور نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے، آپ ہی کی اتباع کریں گے۔ بلکہ یہاں تک ہوگا، حدیث مبارک ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اور مخاطب آپ کی امت تھی کیونکہ وہ واقعہ امت کے ساتھ پیش آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیسا حال ہوگا، تمہارا کیسا حال ہوگا جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے، تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اور امام تمہارا ہوگا، امام تمہارا ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، دنیا پہ تشریف لائیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مصلی امامت پہ ان کو ہونا چاہیے، لیکن مصلی امامت پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مصلی پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ امام کا مقام زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے قطعاً افضل ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، انہی کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے نہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اب جو میں آیا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کے آیا ہوں۔ تو وہ جو پیچھے کھڑا ہونا ہے امام مہدی کے، وہ اصل میں امام مہدی کی شان دکھانا کم مقصود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا زیادہ مقصود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جن کا اتنا مرتبہ، جن کی شان عجیب، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جنہیں پیدا فرمایا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسا ایک عجب نشان ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو اتنی شانوں کے باوجود ان کی شان بڑی بلند ہے، اتنی بڑی بلند شان ہے، لیکن جو شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ایک اور جگہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرمایا، فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، اور نفخت فی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، پھونک مارنے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی۔ تو یہ ایک عجیب نشانی تھی، یہ ایک عجب نشان تھا، نشان اعظم تھا، یہ سب اپنی جگہ۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا، مگر آمینہ کا لخت جگر، نور نظر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا،
سب سے افضل وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی نعت شریف کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ یہی بول سدرہ والے، یہی بول سدرہ والے جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تو نے کیا ہم سے بھی افضل کسی کو پایا؟ کیا ہم سے بھی بڑھ کر کسی کو پایا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، قلبت مشارق الارض ومغاربها وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا، مگر آپ سے زیادہ فضیلت والا کسی کو نہ پایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے شعر کے اندر بیان فرمایا کہ یہی بولے سدرہ والے، سدرۃ المنتہا والے جبرائیل امین علیہ السلام، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یکتا خدا نے یکتا بنایا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے افضل ہونے کی ایک دلیل کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں تو آقا کی اتباع کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، حضور کی اطاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ان کے زمانے میں، ان کے ظہور کے وقت اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو سب نے ان پر ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے